रब ज़ुलजलाल वल इकराम के बाबरकत नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी है, जो बिन मांगे देने वाला और सच्ची मेहनत का फल अता करने वाला है, जो अपनी मखलूक़ात पर बेइंतहा फ़ज़ल करता है और उन्हें अपनी रहमतों से नवाजता है। आपका होस्ट दाऊद ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स, मैं अपनी पिछली 2 वीडियोस में अर्ज़ कर चुका हूँ कि CSS के इम्तिहान से एग्जैक्टली क्या मुराद है। ये इम्तिहान देने से आप हुकूमत पाकिस्तान के वो कौन कौन से महकमे या सर्विस ग्रुप्स हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जिन्हें कहा जाता है, या महकमे हैं जहां आप जा सकते हैं। फिर मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि इस इम्तिहान के कवायद व ज़वाबित क्या हैं, आपकी एलिजिबिलिटी कैसे डिटरमिन होती है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस इम्तिहान के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। लेकिन चूँकि ये मौजू कदर तवील है, इसलिए ये वीडियो 2 हिस्सों में तैयार की गई है और आप ये पहला हिस्सा उसका देख रहे हैं। व्यूअर्स, CSS इम्तिहान के 4 बड़े कंपोनेंट्स हैं। रिटन एग्ज़ामिनेशन है, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है और वाइवा है। जो लोग इन मराहल से बख़ैर खूबी गुज़र जाते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की मुलाज़मत के हसूल की तवक्को रख सकते हैं। सबसे पहले मैं कंपल्सरी मज़ामीन की बात करना चाहूँगा, जो आपके रिटन एग्ज़ामिनेशन का एक अहम हिस्सा है। जब मैं कंपल्सरी मज़ामीन की इस्तिलाह इस्तेमाल करता हूँ तो इससे मुराद ये है कि ये पर्चे हर उम्मीदवार को देना ही है। उन्हें कोई ऑप्शन हासिल नहीं कि वो इनमें से कोई इख्तियार करें और कोई छोड़ दें। ये 6 पर्चे क्या हैं, आपको यकीनन इल्म तो होगा, लेकिन मैं अपने नुक्ता निगाह से उनकी कुछ तफसील अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले तो इंग्लिश एसे है। इसमें आपको बहुत सारे मौज़ूआत दे दिए जाते हैं और आपसे तवक्को की जाती है कि आप उनमें से अपनी पसंद का एक मौज़ू उठाएंगे और उस पर एक मबसूत और मुदल्लल मज़मून लिखेंगे। मज़मून नवीसी आसान काम नहीं, प्रैक्टिस के बग़ैर तो बिल्कुल नहीं आता। अंग्रेज़ी ज़बान में आपकी महारत हो तो भी जब तक आप मज़मून नवीसी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एक अच्छा मज़मून नहीं लिख सकते और नतीजतन इम्तिहान में मुमकिन है आप कामयाबी ना हासिल कर पाएँ। मज़मून नवीसी की प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नज़दीक मज़मून नवीसी का सही तरीक़ ये है कि आप एक ऐसा मौजू इंतख़ाब करें जिसके मुतल्लिक़ आपके पास काफ़ी मालूमात हों। अगर आप मुनासिब समझें तो 2-4-10 मिनट सोचने पर लगाइए और जो जो अहम नुकात आप उस मज़मून में हाईलाइट करना चाहते हैं उनकी एक फ़हरिस्त तैयार कर लीजिए। उसे आप इस मज़मून की आउटलाइन भी कह सकते हैं।
ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی لکھتے لکھتے کوئی ایسی بات بھول جاتا ہے جو موضوع کے لحاظ سے بڑی اہم ہوتی ہے، تو آپ اگر جاٹ ڈاؤن کر لیں گے پہلے تو اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ کوئی بہت اہم چیز لکھنے سے رہ نہیں جائے گی۔ مضمون نویسی کے متعلق میں یہ عرض کر دوں کہ سی ایس ایس قواعد یا کورس کہہ لیجئے، اس میں اس کے متعلق کیا ہدایت دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ امیدواروں سے توقع کی جائے گی کہ وہ ریفلیکٹ کریں گے کیا چیز، comprehensive and research-based knowledge on a selected topic. Candidates' articulation, expression, and technical treatment of the style of English essay writing will be examined. اب آپ سوچ لیجئے، اگر تو آپ اس ہدایت پر عمل کریں گے اور ایسا ہی مضمون لکھیں گے جیسا کہ ممتحن کی خواہش ہے، تو پھر آپ اس میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں۔ اگلے جو پرچے ہیں ان میں سب سے پہلے انگلش پریسی اور کمپوزیشن کا پرچہ ہے۔ جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، ایک تو آپ سے پریسی لکھنے کی توقع کی جائے گی۔ ایک پیراگراف آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس کا خلاصہ تیار کریں گے، لیکن خلاصہ تیار کرتے ہوئے یہ دھیان رہے کہ اصل پیراگراف کے اہم نکات میں سے کوئی مس نہ ہونے پائے۔ پریسی رائٹنگ بھی مشکل کام ہے اور اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پریکٹس کریں گے، بار بار پریسیز بنائیں گے، تو امتحان میں آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ اس کے بعد ریڈنگ کمپریہنشن ہے۔ ایک پیراگراف آپ کو دے دیا جائے گا، آپ سے کہا جائے گا کہ نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں پیرا پڑھنے کے بعد آپ ان کا جواب دیجئے۔ اگر آپ کے جوابات درست ہوئے تو سمجھا جائے گا کہ آپ کو اوپر والا پیراگراف پوری طرح سمجھ آ گیا ہے۔ اگر آپ کے جوابات غلط ہوں گے تو ممتحن کا رد عمل دوسرا ہوگا اور پھر آپ کو اس میں خاطر خواہ نمبر نہیں مل سکتے۔ گرامر اور ووکیبلری یہ بھی ایک اہم چیز ہے جس پر کم و بیش 20 نمبر کے سوالات آئیں گے۔ سینٹنس کریکشن ہے، گروپنگ آف ورڈز ہے، پیئر آف ورڈز ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ لیکن ایک اور اہم چیز ٹرانسلیشن ہے۔ آپ کو اردو کا ایک پیراگراف دیا جائے گا، آپ سے توقع یہ کی جائے گی کہ آپ اس کا بامحاورہ انگریزی میں ترجمہ کریں۔ لفظی ترجمہ آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ لفظی ترجمہ کریں گے تو مفہوم بالکل مسخ ہو جائے گا۔ اگلا کمپلسری پیپر جو ہے وہ جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کا ہے، جس میں آپ کو فزیکل سائنسز، بایولوجیکل سائنسز، انوائرمنٹل سائنس، فوڈ سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں سوال پوچھے جائیں گے۔ پھر آپ کی جنرل ایبیلٹی دیکھنے کے لیے آپ کی کوانٹیٹیو ایبیلٹی اور ریزننگ کو ٹیسٹ کیا جائے گا، لاجیکل ریزننگ اینڈ انالیٹیکل ایبیلٹی کو جانچا جائے گا، آپ کی مینٹل الرٹنس یا مینٹل ایبیلٹیز کا جائزہ لیا جائے گا۔ تمام مضامین کی طرح
اس پرچے کی تیاری کے لیے کتابوں کی ایک فہرست مہیا کی گئی ہے۔ اگر آپ یہ کتابیں یعنی ان کے متعلقہ حصوں کا اچھی طرح مطالعہ کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس پرچے میں تھوڑے نمبر حاصل کریں۔ کرنٹ افیئرز کے پرچے میں ایک تو پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرز آتے ہیں۔ ڈومیسٹک افیئرز میں کیا کیا ہے؟ یہاں کی سیاسیات، ہماری معاشیات، ہماری سماجیات۔ اس موضوع پر آپ سے کوئی بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر پاکستان کے ایکسٹرنل افیئرز جو ہیں، یعنی پاکستان کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ ہمسایوں سے مراد بھارت، ایران، افغانستان، چائنا، یہ ممالک ہیں۔ لیکن سوالات صرف انہی ہمسایوں تک محدود نہیں ہوں گے، بلکہ بڑی طاقتوں سے پاکستان کے تعلقات، عالمی تنظیمیں جیسے UN وغیرہ ہے، ان کا پاکستان کے ساتھ رویہ، پھر مسلم ممالک کی جو تنظیمیں ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ رویہ، مڈل ایسٹ کے مسائل، اور دنیا میں جہاں جہاں کہیں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس پر ساری دنیا کی نگاہیں مرکوز ہو جائیں، اس پر بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر گلوبل ایشوز ہیں بہت سارے، فہرست بنانا آسان نہیں۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی ہے، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی ہے، ہیومن رائٹس ہیں، گلوبل انرجی پالیٹکس ہیں، نیوکلیئر پالیٹکس ہیں، غرض بے شمار موضوعات ہیں۔ ان کے متعلق آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ اگلا پرچہ پاکستان افیئرز کا ہے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ پاکستان نے ہمیں ایک شناخت دی ہے، ہمیں عزت دی ہے، ہمیں اپنی سہولتوں سے متمتع کیا ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہمیں پاکستان کی ہر چیز کے بارے میں علم ہو۔ 3 شعبے زیادہ اہم ہیں۔ پالیٹکس، اندرونی پالیٹکس کے حوالے سے سوال ہو سکتا ہے، فارن افیئرز کے حوالے سے سوال ہو سکتا ہے، اکنامکس، جو ہمارے معاشی مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے، سماجیات، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں، چائلڈ لیبر ہے مثال کے طور پہ۔ غرض بے شمار موضوعات ہیں جن پر آپ کو معلومات ہوں گی تو آپ یہ پرچہ اٹیمپٹ کر سکیں گے، ادروائز آپ کو مایوسی ہوگی۔ اسلامک اسٹڈیز آخری کمپلسری پیپر ہے۔ اس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام ہے کیا، پھر دین کی اہمیت کیا ہے انسانی زندگی میں، دین اور ریلیجن میں فرق کیا ہے، اسلام کے ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹس کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت کے حوالے سے آپ سے کچھ سوال کیے جائیں گے۔ ہیومن رائٹس اور عورتوں کے حقوق اسلام میں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر، پھر اسلام اینڈ دی ورلڈ، دنیا اسلام کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے اور اسلام کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں، اسلام کا سافٹ امیج کیسے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، پھر اسلام کا نظم حکومت کیا ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن اسلامی اصولوں کے تحت
कैसे की जा सकती है, इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ क्या है, इसका निसाब भी रूल में दर्ज है और आप इसे देख सकते हैं, इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। गैर मुस्लिम तलबा के लिए ये सहूलत है कि वो चाहें तो इस्लामियात का पर्चा दें, न चाहें तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स का पर्चा दें। मेजर रिलीजन्स कौन से हैं? ईसाईयत है, यहूदियत है, हिंदू मत है, बुद्ध मत है, जैनिज़्म है, कन्फ्यूशनिज़्म है, फाओइज़्म है और सबसे मुकद्दम इस्लाम है। इन मज़ाहिब के पैरोकार दुनिया में वसी पैमाने पर पाए जाते हैं। बड़ी तादाद है हर एक मज़हब के फॉलोअर्स की। इन मज़ाहिब में बड़े बड़े अकायद क्या हैं, उस हवाले से आपको मालूमात होनी चाहिए। व्यूअर्स, ये था इस वीडियो का पहला हिस्सा। अगले हिस्से में कंपोनेंट्स ऑफ CSS एग्ज़ाम की निस्बत से बाकी बातें होंगी। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।